السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم۔ میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں بھی میم مشدد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زبر پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ الف اور لا یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے تو اس لیے اس الف کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے پر حروف ہے یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے ضاد ہے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی۔ نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، ان دونوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، یہاں پر بھی 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ وقف کی حالت میں فا کی زبر کو ساکن کر دیں گے،
اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور آگے را مشدد ہے۔ را دو زبر کی تنوین کے بعد حرف را حروف غیر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف غیر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے تو یہاں پر بھی متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ مگر یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف غیر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام معل غنہ ہوگا بلکہ ادغام بلا غنہ نہیں ہوگا، ادغام معل غنہ ہوگا، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر ادغام بلا غنہ ہے تو غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر ادغام معل غنہ ہے تو ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر یہاں پر غنہ زمانی کریں گے۔ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یالین ہوگا, اس کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ بغیر لمبا کی نرمی سے ادا کریں گے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا, ان کے غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یہاں پر کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. اس نون ساکن میں اخفا کریں گے اور اس نون ساکن میں اظہار کر کے پڑھیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم.